آپ نوجوانوں کو دیکھ کر آپ کی اس سیمینار کے اندر توجہ اور سنجیدگی کا مظہر دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ معاشرے کے اندر کچھ چہرے انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں، روشن لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو دیکھ کر معاشرے کے عام لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں آ جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ افراد امید کی کرن ہے، ان سے زمانہ بدل سکتا ہے۔ چینج ان لوگوں سے منسلک ہے جو معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جو صرف اس دنیا کے اندر آئے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے، سب کچھ اپنے لیے کیا، ایسی زندگی گزارنے والے نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ لوگوں میں پھول بانٹتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے اندر خوشیوں کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کے لیے بھوک اور پیاس کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے چند لوگ ہوتے ہیں۔ آج میں انہی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، جو ہاتھ لوگوں میں پھول بانٹتے ہیں ان ہاتھوں سے ہمیشہ کیا آتی ہے؟ ان ہاتھوں سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ جو کسی کے لیے خوشیوں کا بندوبست کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے اس کی ذات کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ جو کسی کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں بہت زیادہ رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر تم میرے کمزور لاچار بندوں کی مدد کرو گے، جو بندے دنیا میں ضعیف ہیں تم ان کے کچھ کام آ جاؤ گے، تم دنیا کے اندر میرے بندوں کے کام آؤ گے، میں تمہارا رب تمہارے کام آ جاؤں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس پنڈال کے اندر بیٹھنے والے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کسی کے کام آ جائیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی شاید سیرت کی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، کریکٹر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے گواہی دی، لیکن کیا ہم نے یہ تو سنا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی، کیا کبھی اس بات پہ غور کیا کہ گواہی دی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے شب و روز ان کے سامنے گزارے کہ دشمن بھی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے؟ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، غیر معمولی کام تھا، زندگی کے اندر پہلے کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، ذرا گھبرا گئے، گھر کے اندر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان سے آ کر کہتے ہیں مجھے کمبل اوڑھ دو، وہ کمبل دیتی ہیں، جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ جب کچھ ہوش سنبھلتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ الفاظ کہتی ہیں، حوصلہ دینے کے لیے کچھ جملے بولتی ہیں۔ وہ جملے، وہ الفاظ آج آپ کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوانوں کو ان جملوں کے اوپر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، بکھرے ہوئے معاشرے کو ان جملوں کے اوپر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جملے بولتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، کن الفاظ سے؟ آپ پریشان نہ ہوں، اگرچہ آپ کی زندگی کے اندر ایک غیر معمولی کام ہوا ہے، اس سے پہلے کچھ ایسا کام نہیں ہوا، آپ پریشان ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ آپ کو کیوں تنہا نہیں چھوڑے گا؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ نادار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بیواؤں کے گھر کے اندر راشن کا بندوبست کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، ان کاموں کے کرنے والے بندے کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، اگر آج کا نوجوان بھی ان الفاظ کی عملی تفسیر بن کے معاشرے کے لیے کارآمد فرق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آج کے نوجوان کو ضائع کرے گا؟ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آؤ آج میں آپ کے سامنے
یہ لمحہ فکر یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر، کہ جس مصروفیت میں کھیل بھی ہے، موبائل فون کی سکرین بھی ہے، جس مصروفیت کے اندر سوشل میڈیا کا ایک بڑا ٹائم بھی ہے، اس میں سے کچھ لمحات معاشرے کے غریب لوگوں کے لیے، معاشرے کے نادار لوگوں کے لیے، معاشرے کے گرے ہوئے لوگوں کے لیے گزاریں۔ گرتے ہوئے کو پکڑ لیں، نہ کہ چلتے ہوئے کو گرانے والے ہم بنے۔ معاشرے کے اندر دو طرح کے مزاج والے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، یہاں بھی کئی چہرے ایسے بیٹھے ہیں جن کا ان لوگوں سے تعلق ہے جو معاشرے میں گرتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ گرنا ایک ہوتا ہے نا، بندہ کوئی پانی ہے، مٹی ہے، یا پھر کسی طرح کچھ ایسا کیچڑ وغیرہ آ گیا، اس سے بندہ پھسل کے گر گیا۔ ایک گرنا یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہی گرنا ہے، کوئی غربت کے اندر گر رہا ہے، کوئی ہمارا بینچ فیلو، کوئی ساتھ بیٹھنے والا کلاس فیلو، فیس کا بندوبست نہیں اس سے ہو رہا، اس کی وجہ سے گر رہا ہے۔ سردی آ رہی ہے، کوئی یتیم بچہ اپنا جسم نہیں ڈانپ پا رہا، اس کی وجہ سے وہ گر رہا ہے۔ گرنے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ معاشرے کے اندر کچھ نوجوانوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے، وہ گرتے ہوئے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس پنڈال کے اندر کئی چہرے ایسے ہیں جو اس پہلو کے اوپر رہ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ چلتے ہوئے کو لوگ گرا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر میرے سے کوئی آگے ہے نا، تو میں نے اگر اس کو کراس کرنا ہے تو اس کو کراس کرنے کے لیے اس کو گرانا لازمی ہے، حالانکہ خود کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کو گرانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن معاشرے کا مزاج ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سفر پر ہوں، سڑک پہ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی پتھر آپ کو دکھائی دیا، بہت سارے لوگوں کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، کئی ایک گاڑیاں آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں، وہاں پر سڑک پہ کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی رکاوٹ پڑی ہے، آپ بھائی اس بات کا جواب دیں، سارے لوگ رک کے اس پتھر کو سائڈ پہ کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ رکتے ہیں پتھر کو سائڈ پہ کرنے کے لیے؟ یہ چند ایک لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کا مزاج ہے، بات پتھر کی نہیں ہے، بات معاشرے کی مزاج کی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ رکاوٹ جو راستے کے اندر مجھے نظر آئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ سے محفوظ رکھا، میری گاڑی کا ٹائر اس پتھر سے نہیں ٹکرایا، میرا پاؤں اس پتھر پر نہیں چڑھا، آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ کروں گا۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا سفر ایسے گزرتا ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی کا سفر کیسے گزرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، ابھی تو زندگی کے اندر اور بہت سارے کام باقی ہیں، میرا اپنا ویژن ہے، میرا اپنا مستقبل ہے، میرے اپنے خواب ہیں، میری زندگی کے اندر ایک اپنا مقصد ہے۔ میں اگر لوگوں کی زندگیوں میں سے پتھر سائڈ پہ ہٹانے پہ لگ گیا تو میں اپنے مقصد تک کیسے پہنچوں گا؟ زندگی ان لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے جو مشکل دیکھ کے اپنے آپ کو کارنر کر لیتے ہیں، زندگی ان لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے جو مشکل دیکھ کے وہاں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، قائدانہ صلاحیتیں پیش کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں سے مشکلات کو ختم کرتے ہیں۔ زندگی ان لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن دونوں لوگوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بات کے اندر آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بہت کچھ پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں۔ آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، اگر سیرت نہ پڑھی تو کچھ بھی نہ پڑھا۔ آپ نے سارے مضامین پڑھ لیے، قرآن نہ پڑھا، اس کو نہ سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں آپ نے کچھ نہ سمجھا۔ تو سیرت ہمیں اس بات پہ کھڑا کرتی ہے ہم معاشرے کے اندر لوگوں کے کام آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی اور نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، جہاں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نماز ملتی ہے۔ آپ ابھی اذان ہوئی، اعلان ہوا، آپ سب بھائی جا کر نماز پڑھ کے آئے، یہ نماز آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملی۔ اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا، ایک پیٹرن دیا، سب کچھ بتایا کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، کتنا اجر ملے گا۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چیزیں اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، ویسے ہمیں اسلام، بلکہ اسلام کا 80% حصہ ہمیں یہ باتیں سکھلاتا ہے۔ وہ بھی معاشرے کے اندر تمہاری زندگی صرف تمہارے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئی مائے لی سے نکل کر وہی آور اس کی زندگی گزاریں، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو ایک فطرتی خوشی ملے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا، صرف اپنی خوشی،
اپنا بزنس، سیلف امپروومنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ، اس سے باہر نکل آئے، اپنی خوشیوں کو لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کر دیں، اپنے بزنس کو لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کر دیں، اپنے پاس جو اللہ نے دیا ہے وہ جن کو نہیں دیا ان کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کا تقسیم کیا ہوا آپ کی کسی چیز میں کمی نہیں لے کر آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ یہ مزاج ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بات اصل رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان کا یہ مزاج بن جائے کہ وہ اپنی قوم، ملک، ملت کے لیے کچھ کرنے کا عزم کر لے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس مزاج پہ چلتے ہیں، جو اس پیٹرن پہ چلتے ہیں کہ میں معاشرے کے کام آ جاؤں، میں لوگوں کے کام آ جاؤں، میری زندگی کسی کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے۔ ہاں، اگر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کرنے کے لیے، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر کوئی طلبہ تنظیم کھڑی ہوتی ہے، کوئی سوسائٹی بنتی ہے، ان کے اولین کاموں میں سے کون سا کام ہوتا ہے؟ آج فلاں جگہ سٹرائک ہے، آج فلاں جگہ دھرنا ہے، آج گجر پیارے والوں کو روکنا ہے، اس نے ہمارے ساتھیوں کو نہیں بٹھایا تھا، آج المدینہ والے کی خیر نہیں ہے، آج فلاں جگہ سٹرائک ہے، آج جونیئر کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ طلبہ تنظیموں کے مین اہداف ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے آپ ان کاموں سے باہر نکلے، اپنا کردار پیش کریں۔ میری ایک لاہور کے اندر طلبہ تنظیم کے ایک سربراہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا کام گنوانا شروع کیا۔ کام گنوا رہا ہے، میں نے کہتا ہے میں اتنے سال اپنے کالج کا صدر رہا ہوں اور میں نے صدر رہتے ہوئے 2 سال کالج میں کام کیا کیا؟ کام میرا یہ تھا، ہم نے فلاں دن فلاں مہینے میں اس جگہ سٹرائک کی، فلاں جگہ روڈ بلاک کیا، فلاں جگہ یہ کام کیا، فلاں جگہ یہ کام کیا۔ جب اس نے 20-25 منٹ کی اپنی بات مکمل کی، میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو افراد دیے، آپ کے پاس لوگ تھے، آپ قائد تھے، آپ کے پاس ایک تنظیم تھی، آپ نے ان لوگوں کے کردار اور اخلاق اور جنت کے لیے کیا کیا؟ اس پر وہ بندہ بے بس تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اگر کچھ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنے ملک کے لیے ہی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ آج مغرب کے سامنے جو اسلام کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ شاید مغرب نے اپنی آنکھوں میں وہ تصویر کم بنائی ہے، ہم نے اس غلط تصویر کو مغرب کی آنکھوں میں بنانے کا کردار زیادہ ادا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپس میں دست و گریبان ہیں، سڑکوں کا کیا حال ہے، مسلمان کی بندوق سے گولی نکلتی ہے، شہید آگے سے مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ تصویر جب مغرب کے سامنے جاتی ہے وہ کہتے ہیں اسلام تو ایسا ہے، اسلام تو دین ہی ایسا ہے، اس کے ماننے والے گولی کی بات کریں گے، لڑنے مرنے کی باتیں کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آپس کے دست و گریبان سے نکلیں، آپ اس بات سے نکلیں، تیری اس کے پیچھے نہیں ہوگی، میری نماز اس مسجد میں نہیں ہوگی، پتہ کرو جنازہ پڑھانے والا کون ہے، وہ گیا تو میں نہیں جاؤں گا۔ ان باتوں سے نکلیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن ایک یہودی کے گھر اس کے بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسلام اتنا وسعت والا دین ہے جس کو ہم نے ایک مسجد کے اندر بند کر کے رکھ دیا، جس کو ہم نے سمجھا کہ شاید جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے اس کے علاوہ کوئی اور بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہم نے اس قدر اسلام کو، جو اسلام ہمیں رفاع عامہ کا، ویلفیئر کا، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا، حسن معاشرت کا درس دیتا تھا، جس اسلام کی وجہ سے غریب لوگوں کو حقوق ملنے تھے، جس اسلام کی وجہ سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جانا تھا، جس اسلام کی وجہ سے معاشرے میں ایک بھی بیوہ نے روڈ پہ آ کے احتجاج نہیں کرنا تھا، اس اسلام کو ہم نے ایک مسجد میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے دلوں کو وسیع کریں، اپنے اندر ویلفیئر کا جذبہ پیدا کریں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ اپنے مزاج کو لے کر آئیں، معاشرے کے اندر کچھ کر گزرنے کا عزم رکھیں۔ ہاں، کرنے والے نوجوان بھی موجود ہیں، کرنے والے نوجوان بھی موجود ہیں، پیٹرن بھی موجود ہے، ایک لائن بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کرنا چاہیں اور آپ کو کرنے کے لیے کچھ ملے نا۔ ابھی سردیاں آ رہی ہیں، ہر سال سردیوں کے اندر ہم نے یہ پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے یہ کام شروع کیا، کام ضمن بات آ گئی، اصل تو میں بات کر رہا تھا ہمارا مزاج فلاحی بن جانا چاہیے۔ کام شروع کیا، سردیاں آ رہی نا تو ہم میں سے اکثر لوگوں نے شاپنگ کر لی ہوگی۔ امیر لوگ اپنے والدین اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر لیتے ہیں،
آپ مجھے بتائیں یتیم کا جسم کون ڈھانپے گا؟ یتیم کو سردی سے کون بچائے گا؟ ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق لگے ہوئے ہیں. ہمیں آپ جیسے کئی ہاتھوں کی ضرورت ہے. پچھلے 3-4 سالوں سے ہم نے یہ کام شروع کیا. میں بھی اس کمپین کے اندر موجود تھا. پچھلے سال کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. راجن پور کے ایک اسکول میں ہم نے یہ بچوں میں ونٹر گفٹ تقسیم کیے. جب گفٹ تقسیم ہو گئے بچے بھی اپنی اپنی کلاسز میں چلے گئے. ہم نے بھی ٹیچر کے ساتھ 2-4 منٹ کی گپ شپ کی. باہر آنے کے لیے گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے. اسی دوران بچوں کو بریک ہوگی. ایک بالکل چھوٹا سا بچہ جس کے سر پہ اس کے والد کا سایہ نہیں ہے, وہ ونٹر گفٹ جس میں جرسی تھی, جرابیں تھی, جس میں جو ہے نا وہ گرم ملبوسات تھے, اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا اور ہمارے ساتھ ساتھ بالکل چلتا آ رہا ہے. اور اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات, شاید اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے. مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی. میں نے یہ بات اپنے ذہن کے اندر سوچی کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا کہ ایک یتیم بچے کے چہرے کی خوشی کا سبب ہم لوگ بنے. آپ بھی بن سکتے ہیں. آپ کو بھی دعوت ہے. آپ بھی اس میدان کے اندر اتر سکتے ہیں. کام کرنے والے بہت ہیں. ہم کام کرنے والے بن جائیں. ہم نے اپنے بھائیوں کو کام دیا کہ آپ نے جو ہے نا یہ 5 اکتوبر, شاید آپ میں سے بھی پتا ہو آپ لوگوں کو کہ 5 اکتوبر ٹیچر ڈے گزر کے گیا ہے. ٹیچر اساتذہ جو ہماری زندگی میں بہت کچھ ہمیں دیتے ہیں. ہمیں 5-10 سال بعد جا کے احساس ہوتا ہے کہ فلاں چہرہ, ہمیں سارے اپنے اساتذہ کے چہرے یاد آتے ہیں. ہم نے اپنی ٹیم کو کام دیا کہ آپ نے ٹیچر ڈے کے موقع پر آپ نے اپنے ٹیچرز کو گفٹ, پھول اور اس طرح کی چیزیں پیش کرنی ہے. جب یہ مہم مکمل ہوگی, بھائیوں نے گفٹ وغیرہ تقسیم کیے. اس کے بعد رسپانس آنا شروع ہوا. مختلف علاقوں سے کالیں, واٹس ایپ میسج آئے. ایک میسج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. KPK سے مجھے میسج آیا, بھائی کہنے لگا ہم ایک ٹیچر کے پاس جب گفٹ لے کر گئے, ٹیچر اپنی چیئر پر بیٹھا رونے لگا. اس نے کہا کہ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں اپنی اس جگہ پر جاب کرتے ہوئے, آج تک کوئی طالب علم میرے پاس کوئی تحفہ لے کر نہیں آیا. اب بیٹا آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ آپ میرے پاس تحفہ لے کر آئے؟ تو میرے محترم بھائیوں, یہ کام ہے, یہ زندگیاں ہیں. میں اگر آپ کے سامنے اپنی MAU کالج کی سوسائٹی کی بات رکھوں, وہاں کا جو ہمارا کالج کا سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہے, بعض اوقات دن کو اور اکثر اوقات رات کو بھی وہ ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. کس لیے؟ اس کو اپنے کو کوئی مرض نہیں ہے, لوگوں کا مرض دور کرنے کے لیے, ان کی زندگیوں میں ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اور ان کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. ایک کالج 70 سے 80 بوتلیں ایک ماہ کی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. کام ہے کرنے والے. ہم اپنے آپ کو کام کی طرف لے کر تو ہیں, ہم تجزیوں سے, باتوں سے, تبصروں سے نکلے تو صحیح. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک کو تجزیہ نگاروں کی, تبصرہ کرنے والے لوگوں کی, تنقید کرنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. شاید آپ کو یہ الفاظ کچھ بڑے لگیں. ہمارے ملک کے لوگوں, ہمارے ملک کو لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے, کارکنوں کی ضرورت ہے. ہم اپنے ہاتھ میں چیز کو پکڑ کر کام کرنے والے بن جائیں, یہی کل کو لیڈر ہوں گے. تو میرے محترم بھائیوں, آؤ, کام کی دعوت ہے. اور میں کچھ اپنے آخری الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کام جو انسانوں کے لیے بندہ کرتا ہے, جو کام بندہ اللہ کے بندوں کے لیے کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اجر کی نوید سنائی ہے. ایک ایک کام پر اللہ نے اپنی قربت کا سبب بتایا ہے. ایک ایک کام پہ جنت کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بندہ اپنی زندگی کے اندر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, آپ یہ بات اپنے ذہنوں پہ نوٹ کر کے جائیے گا. صرف نوٹ نہیں بلکہ اس پہ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ سارے جا کر. فرمایا کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, وہ یتیم چاہے اس کا اپنا ہو یا کوئی پرایا ہو, کوئی گلی محلے کا, کوئی اسکول کا, کوئی ٹاؤن کا, کوئی گاؤں دیہات کا, کوئی اور بچہ ہی کیوں نہ ہو جس کی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن اس نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کل قیامت والے دن یہ دنیا کے اندر یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بندہ, اس کی کفالت کرنے والا بندہ, اس کو اس کی زندگی میں کچھ لے کر دینے والا بندہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. حدیث بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو ملا دیا. جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, اسی طرح دنیا کے اندر یتیم کی کفالت کرنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کل قیامت والے دن کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. عشق کے دعوے کرتے ہیں, محبت کے دعوے ہیں, پوری پوری رات کی کانفرنسز چلتی ہیں,
میں کہتا ہوں آپ اپنا کردار بہتر کر لیں، آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے، پھر شاید آپ کو پوری رات کی کانفرنس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کردار کی طرف آ جائیں۔ میں نے پہلے بات کی، تجزیہ نگار، تبصرہ کرنے والے، باتیں کرنے والے، تقاریر کرنے والے لوگ بہت سارے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن منظم ہو کے معاشرے کے لیے کچھ کر گزرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس ٹھہراؤ فورم پہ لے کر آئیں کہ آپ کردار ادا کرنے والے بنے، معاشرے کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے، اور پھر اسی طرح اپنی زندگی کا اگلا سفر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی فطرتی خوشیوں سے نوازے گا، ایسی خوشیاں آپ کو ملیں گی جن خوشیوں کو آپ کبھی خرید نہیں سکتے۔ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں بندے کے پاس جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہو، بندہ ان خوشیوں کو کبھی خرید نہیں سکتا۔ بعض اوقات وہ خوشیاں کسی نادار، کسی یتیم، کسی دیر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے والے بچے کے چہرے پر بھی موجود ہوتی ہے، وہاں سے اثر کی جاتی ہے، جو آپ کو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور سے نہیں ملے گی، بڑی مارکیٹ سے نہیں ملے گی۔ مالا جو ہے نا وہ سرگودا، لاہور، فیصل آباد، بڑے بڑے میگا مارٹ، وہاں سے یہ خوشیاں نہیں ملیں گی۔ ایک کوڑا کرکٹ اٹھانے والا بچہ، اس کو کوئی چیز دے، اس کو کوئی گفٹ دے، اس کے چہرے پہ جو خوشی آئے گی، اس خوشی کو دیکھ کر آپ کے سینے میں جو ٹھنڈ پڑے گی، اس ٹھنڈ کو، اس خوشی کو آپ کبھی خرید نہیں سکتے۔ یہ کردار ہے، یہ اسلام ہے، یہ عبادت ہے۔ جس طرح ہم نے نماز، روزہ، حج، زکات، اور پھر اسی طرح اسلام کا بڑا فریضہ جہاد ہم نے یہ عبادت سمجھ کر کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں تعلیمات دی، اسی طرح انشاءاللہ اپنی زندگی میں خدمت بھی لوگوں کی عبادت سمجھ کر کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا حسن معاشرت ہے، انشاءاللہ اس پر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔